اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ گزشتہ درسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جس میں انسان کی ہدایت اور جوامع انسانی کی رہبری کی صلاحیت موجود ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اسلام اور ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، اسلامی جمہوری نظام اور غربی جمہوری نظام کے درمیان موجود تفاوت کو بیان کیا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اسلام اور میٹریلزم کے بارے میں بیان کریں گے کہ میٹریلزم کیا چیز ہے، کب وجود میں آئی، کس نے وجود میں لایا، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، کیا اسلام میٹریلزم یا مادہ پرستی کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جب ہم اور آپ مادہ پرستی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پیش آتے ہیں۔ لیکن عزیز ناظرین، مادہ پرستی جس کو ڈکشنری میں لغت میں مادہ گرائی یا مادہ پرستی کہا جاتا ہے میٹریلزم کو، اور اصطلاح میں وہ عقیدہ کہ جس میں صرف مادے کو حق اور حقیقت اور واقعیت اور وجود فرض کرتے ہیں اور مادے سے ہٹ کر تمام موجودات کا انکار ہوتا ہے۔ اس بنا پر ایک مادہ پرست وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مادہ ہی حق ہے، مادہ ہی واقعیت ہے، مادہ کے علاوہ معنویات اور غیر مادی ساری چیزوں کے خام اور خیال اور خرافات اور موہوم تصور کرتا ہے۔ یہ مادہ پرست ہے۔ اس بنا پر مادہ پرستی کے کچھ خاص خصوصیات ہیں، اصول ہیں، اپنے کچھ عقائد ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اگر جب مادہ پرستی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ مادہ پرستی آئیڈیالزم کے مد مقابل میں وجود میں آئی ہے، یعنی خیال پرستی کے مد مقابل میں مادہ پرستی وجود میں آئی ہے، یا مثالیت پسندی کے مد مقابل میں مادہ پرستی وجود میں آئی ہے۔ مادہ پرستی کے یہاں کچھ اصول ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلی اصل اور اساس یہ ہے کہ مادہ میٹریلزم میں یہ ہے کہ مادہ اصل ہے، بنیادی ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے۔ مادے سے ہٹ کر تمام چیزیں غیر واقعیت، غیر حقیقی، خیال، خرافات، موہومات ہیں۔ یہ مادے کا اقرار اور معنویات کا انکار ہوتا ہے۔ لہٰذا غیر مادی موجودات جیسے فرشتے، جیسے جن، ان چیزوں کا انکار ہوتا ہے۔ غیر مادی مفاہیم جیسے شعور، عقلی مفاہیم اور حتی ذات خداوند تک کا انکار ہوتا ہے۔ یہ میٹریلزم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو تغییر و تبدیلی، چینجنگ، ایولیوشن، انقلاب جو کچھ آتی ہے وہ زمان اور مکان میں قید کرتے ہیں۔ یعنی میٹریلسٹ یا مادہ پرست لوگ تغییر و تبدیلی کو صرف زمان اور مکان میں قید کرتے ہیں، اور ماورائے زمان و مکان جو تغییرات، جو اتفاق، جو حادثات پیش آتے ہیں ان کا سراسر انکار کرتے ہیں، ان کو غیر واقعی تلقی کرتے ہیں۔ اور چوتھی ان کے یہاں ہے راہ علم، یعنی میٹریلزم میں راہ علم، ہم جسے کہتے ہیں وے آف نالج، جو ہے صرف حواس سے ظاہری ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، اعضاء و جوارح کے ذریعے جو چیز جو علم ہمیں درک ہوتا ہے وہی واقعیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس راہ کے علاوہ باقی کوئی بھی راہ شناخت ان کے یہاں نہیں ہے۔ وے آف نالج مادہ پرستوں کے یہاں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی علم کو یہ لوگ قابل قبول نہیں کرتے۔ یہ اس بنا پر مادہ پرست خود ایک باقاعدہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اور مادہ پرستوں کا یہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا اسلام اس طرح کے مادہ پرستی کا مخالف ہے، اور صاف صاف اسلام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب روح جیسی موجود ہے، جب جن موجود ہے، جب فرشتوں کے وجود کو ثابت کر دیتے ہیں تو خود بخود مادہ پرستی کے جو نظام ہے وہ خود بخود درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس ناطے عزیزو، آج کے دور میں یعنی موجودہ صورتحال میں مادہ پرستی، میٹریلزم باقاعدہ ایک مسلک ہے، سکول آف تھاٹ ہے۔ ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے قواعد ہیں، ان کے اپنے پرنسپلز ہیں جن کے مطابق یہ لوگ زندگی کرتے ہیں، جن کے مطابق یہ باقاعدہ لوگوں کو ترغیب کرتے ہیں اپنی جانب۔
مادہ پرستی شاید آج تک بہت کم نظر آتی ہو یا اس کی اتنی تبلیغات نہیں ہوتی ہو، لیکن آج کے دور میں مادہ پرستی باقاعدہ ہمارے انفرادی، اجتماعی، سماجی، سیاسی زندگی میں آ چکی ہے۔ آج سیاست میں سیکولرزم اور جمہوریت، ڈیموکریسی آ چکی ہے اسی مادیت کی بنا پر۔ مادیت یا مادہ پرستی کے بنا پر آج ہمارے سماج میں عریانیت، بے حیائی، بے شرمی، بے حیائی، فحشہ، پرنو، ہم جنس پرستی جائز ہو چکی ہے۔ معیشت میں سود خواری، رشوت خواری، استحصال جائز ہو چکا۔ اب ہم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو چاروں طرف ہم اور آپ مادہ پرستی کے آگ میں جھلس رہے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وہ نسخہ بھی موجود ہے۔ وہ نسخہ دین اسلام ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو سیکھیں، سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں اور دین اسلام کو معرفی کریں۔ یہ ہر سرپرست، ہر عالم، ہر پڑھا لکھا، ہر دانشمند کی ذمہ داری ہے کہ آج کے دور میں، آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں اس کا خطرہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، غیر اسلامی معاشروں کو بھی مادہ پرستی کا خطرہ زیادہ لاحق ہے۔ اس ناطے لازم ہے کہ ہم اس سے نجات پانے کے لیے اس نسخے کو بیان کریں جو اسلام کی صورت میں موجود ہے۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے جو منجی ہے تمام بشریت کے لیے، وہ ہے اسلام۔ یہ اسلام انسانوں کا پیدا کردہ یا انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا دین ہے، لہٰذا ہر زمانے میں ہر وقت قابل اجرا ہے اور قابل عمل ہے۔ اس بنا پر اسلام ہمیشہ مادہ پرستی کے مخالفت کرتا ہے۔ اسلام صاف لفظوں میں کہتا ہے، مادہ پرستی پر اعتراض کرتا ہے، صاف آ کے اسلام یہ بیان کرتا ہے کہ مادے سے ہٹ کر بہت سے موجودات موجود ہیں۔ ان کو ثابت جب اسلام آ کے کر دیتا ہے تو خود بخود مادہ پرستی کے جو نظام ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، اور مادہ پرستوں کے پاس اپنے مادہ ہی اصل ہے، مادہ ہی واقعیت ہے، مادہ ہی حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں غیر واقعی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتا۔ لہٰذا اسلام آ کر سب سے پہلے قرآن کی آیت یہ ہے کہ میٹرلزم کس نظریے کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ جو وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ قرآن آگے صاف سے کہتی ہے جو دنیاوی زندگی تو بس صرف ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ بس دنیاوی زندگی صرف موت اور حیات ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم صرف گمان کر رہے ہو، واقعیت کچھ اور ہے، مادی دنیا نہیں ہے، صرف دنیاوی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے بعد بھی زندگی ہے۔ صرف میٹر فکر مت کرو، مادی تصور صرف مت رکھو۔ پھر اس کے بعد اسلام آ کے برہان نظم کے ذریعے، برہان وجود کے ذریعے، برہان وجود و امکان، برہان صدیقین کے ذریعے صاف یہ واضح کر دیتا ہے کہ اس پوری کائنات میں شعور ہے، اس پوری کائنات میں مادے کے علاوہ عقل ہے، شعور ہے، علم ہے، حکمت ہے، کہ جس کے بنا پر یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس کو جب ثابت کر دیتا ہے تو خود بخود مادہ پرستی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، مادہ پرستی کے یہاں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو طول اور عرض و عمق میں ہے وہ موجود ہے، جو چیز طول و عرض و عمق نہیں رکھتی وہ وجود نہیں رکھتی۔ یہ مادہ پرستوں کا عقیدہ ہے۔ اسلام آ کے اس بات کہتا ہے اگر یہ چیز ہم مانیں تو خود مادہ پرست یا مادی موجودات جس کو دوسرے راہوں سے ثابت کر چکے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوگی، جیسے امواج، جیسے الیکٹرک۔ ان کو ثابت کرنے کے لیے طول و عرض و عمق کو اگر تم یہی خصوصیات اگر دینا چاہتے ہو تو یہی اگر ملا کے علم قرار دے دیں تو اس حساب سے تو تمہیں الیکٹرک کا بھی ایمان نہیں رکھنا چاہیے، امواج پر بھی ایمان نہیں رکھنا چاہیے، در حال کہ ہر مادہ پرست ہم الیکٹرک کو بھی مانتے ہیں اور امواج کی موجود پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے علماء اور دانشمندوں کے شواہد کی بھی شہادت اور گواہی بھی لازم ہوتی ہے۔ بہت سے علماء چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے وجود ہیں، روح وجود رکھتا ہے، فرشتے موجود ہیں اور جن موجود ہیں، اس طرح کے موجودات کا اقرار کرتے ہیں، اور بہت سے دانشمند اس بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مادے کے علاوہ بھی بہت سے موجودات وجود رکھتی ہیں۔
اس بنا پر خود مادہ پرستی کے بطلان، خود مادہ پرستی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے عزیزو۔ لیکن اسی بنا پر علامہ اقبال جیسے مفکرین جب غربی نظام کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غربی تہذیب میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ مادی ترقی اور کسب زر کو زندگی کے معراج سمجھتی ہے، انسانی اخلاق اور روحانی اقدار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس بنا پر علامہ اقبال فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یورپ میں بہت روشنی یہ علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم حیواں ہے یہ ظلمات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ علامہ اقبال کہہ کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزو، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل ہر انسان مادیت کے ان رنگوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اب خود کے اصل اور مقصد کو بھول چکے ہیں، اور لوگ عزت اور ذلت، بلندی اور پستی، چھوٹے اور بڑے ہونے کا پیمائش جو ہے وہ تقوی کو قرار نہیں دیتے، بلکہ کاروں، کوٹھیوں اور بنگلوں اور بینک بیلنس کے اعتبار سے انسان کی ویلیو اور اعتبار شمار کی جا رہی ہے۔ مادیت کے اس طوفان میں سب سے پہلے ایمان اور یقین کا جنازہ اٹھایا، اس کے بعد انسانی اخلاقیات کو ختم کر دیا، اور جب انسانی اخلاقیات ختم ہوئے تو انسان کے عمل صالح کے لیے جو زمینہ تھا وہ جب ختم ہوا تو معاشرتی زندگی میں، معاشرتی معاملات میں خود غرض اور مفاد پرستی وجود میں آ گئی، سیاست میں لیبرلزم اور سیکولرزم اور بیحیائی وجود میں آ گئی، اور مادیت کا یہ جو سونامی اب تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور ایسے میں ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم غرب کی اس تہذیب کو سمجھیں، غرب کی مادیت کو سمجھیں، غرب کے میٹرلسٹ کو سمجھیں۔ جبھی تو علامہ اقبال نوحہ پڑھتے ہیں، جب مشرقی اندھی تقلید غرب کی تہذیب کی اندھی تقلید کرتے ہیں تو علامہ اقبال فریاد کرتے ہیں، پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ اس بنا پر عزیزو، ہماری ذمہ داری ہے کہ مادہ پرستی کو اور مادہ پرستی کے اس خطرات کو سمجھیں۔ یہ مادہ پرستی ہم مسلمان، ہم غیر مسلمان سب کے لیے نقصان دہ۔ اس بنا پر بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کہتے ہیں کہ پریشانی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے، اس خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ مسیحیت کے روحانی پیشوا پوپ بینی ڈیکیٹ فرماتے ہیں کہ مادیت پرستی دولت سے محبت کو مسترد کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ مادیت پرستی کے اندھی تقلید سے کرپشن فروغ پاتی ہے۔ عزیزو، اس موذی مرض نے خدا اور قرآن اور سنت سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ خود غرضی، مفاد پرستی، انسانیت کا استحصال اور معاشرتی ناہمواری کو فروغ دیا۔ تو ایسے دور میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے جوانوں کو، اپنی نئی نسل کو آگاہ کریں کہ مادیت یا مادی فکر خطرناک فکر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس میں غرق تو نہیں ہو رہے ہیں۔ علماء اور دانشمندوں کے علماء کی باتیں جوانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے بغیر ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، اسلام کے بغیر ہمارا آئندہ بھی نہیں ہو سکتی۔ مادیات میں اگر ہم اور آپ بھی دوسروں کی طرح غرق ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے خطرہ ہے۔ یہ غربی تہذیب بہت لبھانا نظر آتا ہے، لیکن بقول علامہ اقبال نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سناہی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ غربی تہذیب کو پڑھیں اور اس کے مضرات کو اپنے جوان، اپنے نسل، اپنے آئندہ آنے والوں کو پہنچائیں، اس سے خبردار کریں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس طرح کے مکاتب کو سمجھنے کی اور ان کے مد مقابل اسلامی افکار کو بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔